السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ 17 دسمبر کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سابق آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی۔ اس کے بعد 19 دسمبر کو اس کا کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا، جس کے اندر ان کو جو بعد از مرگ بھی 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکانے کی بات کی گئی، اور اس طرح کی کچھ ایسی باتیں تھیں جنہیں ناگفتہ بے قرار دیا جا سکتا تھا۔ تو اس بارے میں آپ کن تاثرات کا اظہار کریں گے، اور یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے اس کو آپ کس قدر شفاف اور حق بجانب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد کی جو خصوصی عدالت ہے اس نے جو پرویز مشرف کے بارے میں فیصلہ دیا ہے یہ خلاف توقع ہے۔ بظاہر مجھے نہیں نظر آتا تھا کہ شاید کوئی خصوصی عدالت اتنا سخت فیصلہ دے دے، لیکن چونکہ کئی سال سے یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، بار بار عدالت جنرل پرویز مشرف کو طلب کر رہی تھی، وہ یہاں سے کسی طرح بہانہ کر کے اور کسی دباؤ کے تحت وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، پھر وہ پاکستان واپس نہیں آئے۔ ان کے خلاف اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے کی ہدایت پر اس وقت کی حکومت نے مقدمہ درج کیا۔ یہ خصوصی عدالت قائم کی گئی، لیکن کارروائی آگے نہ چل سکی، حتیٰ کہ وہ عدالت میں بھی پیش ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر انہوں نے آرم فورسز ہاسپٹل میں اپنے آپ کو وہاں پر زیر علاج بھی کر لیا۔ جب وہ باہر چلے گئے نہیں آئے۔ عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے اس پہ اگرچہ مختلف رائے دی جا رہی ہیں، کوئی تنقید بھی کی جا رہی ہے، کوئی اس کی حمایت بھی کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت کا ایک فیصلہ ہے۔ جب پرویز مشرف نے اپنے آپ کو اس کا دفاع ہی نہیں کیا تو فیصلہ تو یہ طرفہ ہی آنا تھا۔ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے تو اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ ایک جو آمر مطلق ہوتے ہیں، جو ملک میں اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں اپنی طاقت کے زور پر، ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آئندہ کوئی آدمی پاکستان میں جمہوری حکومت کی بساط نہ لپیٹے۔ اس لحاظ سے یہ ایک خوش آئند بات ہے اور اس پہ کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں، وہ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے لڑتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی آرم فورسز کے آرمی چیف تھے، اور اس لحاظ سے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جمہوریت پر جو شبہون مارا گیا ہے یہ اس کے بارے میں فیصلہ ہے۔ آئین شکنی کی ان کو سزا دی گئی ہے۔ آئین شکنی کی سزا برطانیہ میں بھی کچھ لوگوں کو ملی ہے، وہ ان کے بارے میں وہاں ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے۔ جب وہ ان کی وفات ہو گئی ان کو وہاں پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کچھ زیادہ ریئیکشن نہیں شو کرنا چاہیے۔ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، اس عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً وہاں اگر یہاں کسی کو سمجھتا ہے کہ انصاف نہیں ملا تو وہاں انصاف کا اہتمام ہو جائے گا، لیکن یہ جو ایک مہم شروع کر دی گئی ہے کہ کوئی ان کی حمایت میں اور کوئی جناب اس کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کوئی واقعہ ہو گیا ہے، یہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب کیس جائے گا تو وہاں پر سارے پہلوؤں کو زیر بحث لایا جائے گا، اور وہاں پر اگر کسی صورت میں کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کہیں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے کو بہت زیادہ سخت الفاظ میں بات کی ہے، وہاں پر وہ عدالت تو اس کو خارج ختم کر سکتی ہے۔ اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ لوگ سیاست نہ کریں، اسے عدالتی کیس رہنے دیں، اور یہ عدالت میں جائے گا۔ چند دنوں بعد جب عدالت میں اس کو چیلنج کیا جائے گا یہ خود سیٹل ہو جائے گا۔ جی سر، ایک سوال آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو مقدمہ تھا یہ افتخار چودھری کے دور میں، کیا تب نواز شریف اقتدار میں تھے؟ نواز شریف اقتدار تو میں تھے۔ اس کو نواز شریف اور مشرف کی جو ذاتی مخاصمت تھی اس کا نتیجہ تو نہیں قرار دیا جا نہیں، سکتا؟ کسی صورت میں نہیں، بلکہ ان پہ بھی ایک عدالت کا دباؤ تھا۔ نواز شریف میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کیس چلانا چاہتے تھے یا نواز شریف ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کی چیف جسٹس نے جو حکم جاری کیا اس کے مطابق انہوں نے کیس درج کیا۔ دیکھیں، نواز شریف کی حکومت تھی کہ انہوں نے باہر جانے دے دیا۔ انہوں نے اگر وہ نواز شریف ان سے کوئی انتقام لینا چاہتے تو وہ ان کو روکے رکھتے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے بھی اس وقت تھوڑی سی نرمی دکھائی، اور وہ بھی ان کے ساتھیوں کی طرف سے یہ کہا گیا انہیں کہ آپ اس میں تھوڑی سی نرمی دکھائیں، وہ باہر چلے گئے، اور یہ بھی ان پہ طنز اور ان کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں مسلم لیگ نون شاید واحد جماعت ہے جنہوں نے ابھی تک کوئی ریئیکشن بھی شو نہیں کیا اس پر، ہاں اور بڑا محتاط ریئیکشن شو کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی طرح دے دی۔ بہت شکریہ سر، آپ کی وجہ سے آپ سے بات کر کے ہمیں اس معاملے کے چند مزید پہلوؤں کو جاننے کا موقع ملا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور اہم ایشو پر آپ سے بات کریں گے، تب تک کے لیے ایک خدا۔ بات میری اور ضرور نوٹ کرنا جی۔ ہے، یہ جو فیصلہ ہوا ہے اور جو ریئیکشن ہوا ہے، اس سے تو نظر آتا ہے کہ ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ یہ فاصلے کم ہونے چاہیے، اور ان فاصلوں کو بڑھانے کی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں وہ کسی صورت میں بھی ریاستی اداروں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔